علی محمد خان صاحب، آج کی جو دعوت دی محمود خان اچکزئی صاحب نے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا الائنس کس حد تک مضبوط ہو رہا ہے اور یہ حکومت کے لیے کس حد تک پریشانی ہے؟ اور آپ یہ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپسی نفرتیں یا آپسی تحفظات تھے جس کی طرف اشارہ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کر چکے ہیں کہ ہمارے آپسی تحفظات بھی ہیں، یہ تحفظات کس طریقے سے ختم ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ دیکھیں، میٹنگ آف دا مائنڈز ایک طرح سے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایشو پہ چند سیاسی جو گروپس ہیں، بڑی جماعتیں ہیں، مختلف سوچ کے لوگ ہیں، وہ اس نقطے پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اس ملک کو اب آپ آئین پہ چلائیں تو یہ ملک چلے گا۔ اچکزئی صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں، محترم مولانا صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں، شاہد خاقان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم اپنی جماعت کا ایک مین لیڈر، اس کو کیا ٹکٹ نہیں ملتا تھا؟ اس کو کیا کوئی ایسا ایشو تھا جو اپنی جماعت کو اس کو چھوڑنا پڑا؟ ظاہر ہے وہ بھی کچھ اصول پہ کھڑا ہوا ہوگا، یا مصطفیٰ نواز کھوکھر چھوٹے بھائی کی طرح ہے اور میں اس کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، اور خاص کر جب انہوں نے ایک سٹینڈ لیا تھا اور اس پہ جب ان کو اپنی جماعت میں استعفیٰ دینا پڑا بلاول صاحب کو، تو اس سے میری نظر میں ان کی عزت بڑی کہ ایک سٹینڈ لیا انہوں نے۔ تو یہ سارے لوگ اسی ایک نقطے پہ ہیں میرے بھائی کے رول آف لا پہ ملک کو چلائیں۔ باقی آپس میں بڑی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ماضی میں رہی ہیں، لیکن چلیں، انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ اور اب اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ یہ لوگ آئے ہیں، یا یہ بھی شاید کہنا مناسب نہیں ہوگا، بلکہ اس ایشو پہ سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ پہلی بار زندگی میں خان صاحب اور مولانا صاحب شاید ایک پلیٹ فارم پہ ہوں۔ میں تو اس بات پہ خوش ہوں کہ یہ بات اس اینگل پہ کوئی نہیں کر رہا اس وقت، تو صرف یہ الیکشن دھاندلی وغیرہ پہ بات ہو رہی ہے، لیکن میں اس کو براڈر اسپیکٹرم میں اگر دیکھوں، اگر مولانا صاحب کی جماعت کے لوگ میری بات سن رہے ہوں یا مولانا صاحب سن رہے ہوں، ایسے تو ان سے نیاز مندی ہے، میں خود بھی بات ان کو کرتا بھی ہوں، کہہ بھی سکتا ہوں، ساتھ ہی بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ میں۔ لیکن ایک نقطہ جو میرے لیے بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ 77 سال میں پہلی بار ایک ایسا وزیر اعظم اس ملک کو اللہ نے دیا جو کچھ چیزوں پہ بڑا کلیئر تھا اور کلیئر ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، ابھی آپ نے دیکھا کہ جو غزہ کا معاملہ ہوا ہے اس پہ میاں شہباز شریف صاحب، حالانکہ ہم ان کو وزیر اعظم نہیں مانتے، لیکن عہدے پہ بیٹھے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آصف زرداری صاحب ذمہ داری بنتی ہے۔ عمران خان صاحب کے نہ ہونے کی وجہ سے بطور وزیر اعظم آج شہباز شریف صاحب سم و بکم ہیں، بالکل گنگ بیٹھے ہیں، غزہ کے معاملے پہ ان کی منہ سے آواز نہیں نکل رہی۔ اسی طرح جب کوئی اسلام کا کوئی ایشو ہوتا ہے، کوئی انٹرنیشنل لیول پہ آواز اٹھانی پڑتی ہے، تو ان میں وہ تندہی نظر نہیں آتی، وہ گرج نظر نہیں آتی۔ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے 2 دفعہ عالم اسلام کو اکٹھا کیا ادھر افغانستان میں امن لانے کے لیے۔ جب حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اٹھا تو جا کے یونائٹڈ نیشنز میں وہ مقدمہ لڑ کے اور جیت کے۔ تو یہ اس طرح کی لیڈرشپ، تو جب انہوں نے مدینہ ریاست کا کانسیپٹ دیا، تو یہی تو وہ بات ہے جو مولانا صاحب اپنے ممبر پہ کرتے ہیں۔ تو اگر مولانا صاحب یہ چاہتے ہیں کہ بڑے لیول پہ اسلام کی بات، قرآن کی بات، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے والا کوئی بڑا لیڈر ہو تو وہ ان کو مل گیا۔ یعنی کہ آپ کی جماعت بھی بڑی جماعت ہے، میرے لیے تو بہت قابل احترام ہے، مذہبی جماعت ہے، دیوبند سے تعلق رہا ہے، مدرسہ دیوبند کی ہسٹری ہے، تو بڑی طریقے انہوں نے اسلام کے لیے چلائی ہیں۔ تو آج اگر ایک اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں ایک ایسے نظام کے لیے، کیونکہ یہ ملک 27 رمضان المبارک کی رات جب بنا تھا تو اسلام کے نام پہ بنا تھا، تو عمران خان صاحب نے سٹینڈ لیا، اپنا ملک اپنی حکومت کیوں قربان کی اپنا ملک بچانے کے لیے، جب ان کو نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی طاقتوں کے سامنے سر اٹھا کے کھڑے ہونے سے۔ علی محمد خان صاحب، ابھی یو اے ای کے دورے کے اوپر شہباز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب نے یو اے ای کے دورے کے اوپر 2 ریاستی حل کے حوالے سے اپنے خطاب میں بات تو کی ہے، آپ اسے ناکافی سمجھتے ہیں؟ فوری طور پہ ریئیکشن آنا چاہیے تھا، فوری طور پہ رسپانس آنا چاہیے تھا، بالکل کیٹیگوریکلی کہیں کہ ہمارا امریکہ سے دوستانہ تعلق ہے، ٹرمپ صاحب کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن کچھ ایشوز ایسے ہیں جس پہ 25 کروڑ عوام، ہماری آنے والی 7، 11، 20، 25 نسلیں اور پچھلی 7، 11 نسلیں، جب تک مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا، ہمارا ملک 25 کروڑ عوام 1 انچ نہیں ہٹیں گے۔
ہمیں ہمارے بزرگوں کی پرکھوں کی قبریں ان کی ہڈیاں نہیں معاف کریں گی اگر ہم قائد اعظم محمد علی جناح جو کراچی میں اپنے قبر میں سوئے ہوئے ہیں ان کی روح نہیں معاف کرے گی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل از دا illegitimate چائلڈ آف یورپ. فلسطین کے ساتھ کھڑے تھے, کشمیر کے ساتھ کھڑے تھے. اس پہ ہمارا کوئی بھی وزیر اعظم ہو, کوئی بھی آرمی چیف ہو, کوئی بھی صدر ہو, سب کو بالکل بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر اسٹریٹ فارورڈ بات کرنی چاہیے. آپ کر کے تو دیکھیں تو صحیح اپنی 25 کروڑ عوام کی غیرت کیسے آپ کے ساتھ تن من دن کے ساتھ جڑ کے کھڑی ہو سکتی ہے. کسی میں ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ایسے یار دیکھو جان اللہ تعالیٰ ہماری جان اپنے قبضہ قدرت میں رکھتا ہے, عزت ذلت وہ دیتا ہے. اگر عزت ذلت کسی کے ہاتھ میں ہوتی, علی محمد اس وقت ایم این اے کے طور پہ سامنے نہ بیٹھا ہوتا, کال کوٹلی میں ڈال دیا, مجھے ڈیتھ سیل میں ڈال دیا. جہاں ممتاز قادری صاحب کو رکھا یا جہاں صوفی محمد صاحب کو رکھا انہی سیلوں میں مجھے رکھا. آرمی ایکٹ لگا دیا, دہشت گردی کا پرچہ کاٹ دیا. 85 سال کی میری بوڑھی ماں جو 50 قدم نہیں لے سکتی, میرے پیچھے ڈیلا, اس کو آنا پڑتا تھا. اللہ نے پھر بھیج دیا, پارلیمنٹ میں بھیج دیا. عزت ذلت تو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. کیوں ڈرتے ہو یار؟ کھل کے بات کرو, اسلام کے لیے بات کرو, اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بات کرو, غزہ کے لیے بات کرو. ابھی آپ کے جو کوہن رانا صاحب کی میں قدر کرتا ہوں, جو انہوں نے اس وقت جو ہو رہا ہے, مختلف پوسٹیں جو چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, نشان رسالت میں گستاخیاں ہو رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس پہ جو رانا صاحب نے رپورٹ کی ہے اور بڑی زبردست انہوں نے اس پہ باتیں کی ہیں. میں سپورٹ کرتا ہوں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. میڈیا اپنا کردار ادا کرے, حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ہم سب کو ادا کرنا چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اپوزیشن نہیں, حکومت بھی ہوش کے ناخن لے اور بیٹھے بات کرے کہ ملک کو آئین سے کیسے چلانا ہے, اپنا کام کرے, سیاستدان اپنا کام کرے, جوڈیشری آزاد ہو, بیوروکریسی کسی کے غلام نہ ہو, آئین کے مطابق کوئی بھی حکومت آئے وہ آئین کے مطابق اپنی ڈیوٹی کرے, تاکہ ہمارے جتنے بچے ابھی بڑے ہو رہے ہیں, آپ کے ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں, یقین کریں ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ جو جنریشن بڑی ہو رہی ہے یہ بڑی سمارٹ ہے, منہ سے کچھ کہہ نہیں رہی, ہماری حرکتوں کو دیکھ رہی ہے. خدا را اس ملک کو ان کے جینے کے ہم قابل چھوڑیں. علی بھائی ایک سوال یہ, یعنی آپ کو تحفظات ہیں پاکستان کے سسٹم سے, پاکستان تحریک انصاف کو ہیں, طریقہ کار کے اوپر ہیں, ماورائے آئین بھی آپ اسے سمجھتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ اگر ججز کی تقرریوں کو لیا جائے یا اور الیکشن کمیشن کے تمام معاملات کو لیا جائے, ایک طرف آپ آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالے گا اور اس دباؤ کو زائل کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ حکومت کے پاس ہوتی ہے, انہوں نے وہ استعمال نہیں کی. موجودہ صورتحال میں آئی ایم ایف کا ڈکٹیٹ کرنا یا انویسٹیگیٹ کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مفاد میں, حالانکہ آپ کے نظریات اور ان کے نظریات سیم پیج پہ ہیں, لیکن وہ ایک بیرونی طاقت ہے, آپ اندرونی طور کے اوپر اس پہ ابہام یا اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں, بیرونی مداخلت سے انکار کی وجہ سے تو عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے, تو یہ تو بڑا ہمارا کلیئر موقف ہے کہ ہم بیرونی حکومتوں کے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے ہم خلاف ہیں. لیکن جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے, یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو وہ گناہ بے لذت ہے. کسی کا دل نہیں چاہتا, لیکن آپ کو ان سے انگیج کرنا پڑا. ہمارے دور میں ہمیں بھی انگیج کرنا پڑا, حالانکہ 6 مہینے ہم نے ریزسٹ کیا. ہم سب ہمیں کہتے تھے کہ آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے, جانا چاہیے. ہم نہیں گئے, اسد عمر صاحب نہیں گئے اس وقت. پھر ہم چلے گئے. کیوں گئے؟ کیونکہ ماضی میں میاں صاحب, زرداری صاحب, مشرف صاحب, اور یہ آپ دیکھ لیں کہ پوسٹ ضیاء ایرا جتنا بی بی صاحبہ کا گزرا, بے نظیر صاحبہ کا, سارا یہ آپ دیکھ لیں جو تباہی ہوئی ہے پاکستان کے خزانے کی, تو آئی ایم ایف کا تحفہ ان لوگوں نے ہمیں دیا, ہمیں مجبوراً اس میں جو ہے وہ جانا پڑا. بہرحال اب ان سے اگر ان کی کوئی نیگوسیشن ہوتی ہے, اس پہ ان کی جو ان کی طرف سے ٹرانچ آتا ہے, ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں کچھ چیزوں کے ساتھ نتھی ہوتے ہیں کہ آپ نے ہیومن رائٹس کو ابیوز نہیں کرنا, آپ نے سیاسی آزادیاں دینی ہیں, لوگوں کو نہیں مارنا, اپنے لوگوں کو غلط قوانین بنا کے ڈریکونین لاز کے ذریعے جیلوں میں نہیں ڈالنا, صافی برادری کی زبان بندی نہیں کرنی. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں, ہوتی ہیں, ہونی چاہیے. اس وقت تو کسی بیرونی امداد یا کسی اور چیز, سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے یہ جو فارم 47 والے بیٹھے ہیں, جتنی جلدی ان سے چھٹکارا ہوگا تبھی پاکستان کوئی سکھ کا سانس لے گا. کیونکہ دیکھیں, یا تو ہم کہیں کہ پاکستان میں بس ٹھیک ہے آٹوکریسی چلائیں, ڈکٹیٹرشپ سے چلائیں, چل جاتا ہے,
وہ تو ضیاء صاحب کا بھی چل رہا تھا, ایوب صاحب کا بھی چل رہا تھا, مشرف صاحب کا بھی چل رہا تھا. لیکن اگر آپ نے اس کو جمہوریت سے چلانا ہے, صرف چلانا مقصد نہیں ہے, جمہوریت سے چلانا ہے, جہاں شخصی آزادی ہو, جہاں سیاسی آزادی ہو, جہاں صحافتی آزادی ہو, جہاں رول آف لا ہو, جہاں عدلیہ آزاد ہو, صحافی برادری آزاد ہو. آپ کے کو اینکر جو ہے ایک بڑے چینل کے, کیوں ان کو آف ایئر کیا گیا ہے؟ انہیں ایک سچی رپورٹ شامل کر دی اس لیے. اس طرح کی چیزیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آزادیاں ہوں, تو پھر آپ کو ان لوگوں کو اقتدار میں آنے دینا ہوگا جن کو عوام نے ووٹ دیا ہے. لیکن علی خان صاحب, میرا پوائنٹ ابھی تک وہیں پہ ہے. آپ نے کہا کہ جانچ پڑتال تو ہو سکتی ہے ریفارمز کے نام کے اوپر معاشی اداروں میں, یعنی ایف پی آر میں ٹیکس کلیکشن کرنی ہے, اس کا طریقہ کار وہ بتائیں گے, قومی خزانے کے حوالے سے, اس کی انہینسمنٹ کے حوالے سے, یا پھر اپنے اخراجات کو محدود کرنے کے حوالے سے, ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے وہ دائرہ کار بتائیں گے. لیکن یہاں پہ نظام عدل میں, الیکشن کمیشن میں یا دیگر اداروں میں جو انٹروین کرنا ہے, یہ ابھی کا نہیں ہے. اگر یہ اب رائج ہوا تو یہ مستقبل میں بھی دیکھنے کو ملے گا. یہ والا ٹرینڈ کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, یا تو ہم اپنے ملک میں عدلیہ ہماری آزاد ہو. 6 ججوں نے لیٹر لکھا ہے, ان کی آپ نے حالت کیا کر دی ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی کو ڈسٹرب کر دیا. جو باہر سے ججز لائے گئے تھے ان میں سے کسی نے اب چیف بننا ہے. سپریم کورٹ کے ساتھ کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے عہدے کا تو مذاق ہی بنا کے رکھ دیے. جوڈیشل کمیشن آپ نے بنا دیے, وہاں سے ججز بوائیکاٹ کر کے جا رہے ہیں. یہ جو آپ عدلیہ کے ساتھ کر رہے ہیں, ان حالات میں آپ مجھے بتائیں کہ فورن جتنے بھی پاورز ہیں یا جو آرگنائزیشنز ہیں, وہ آپ کو ایز اے نارمل ڈیموکریسی ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, دنیا کے کچھ اصول ہوتے ہیں. اٹس اے گلوبل ولیج. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں آنکھیں بند کر لیں, دنیا کی آنکھیں کھلی نہیں. آپ نے یہ ٹویٹر بین کیا ہوا ہے, ایکس, آپ کا وزیر اعظم وی پی این لگا کے ٹویٹ کرتا ہے. آپ کا وزیر اعظم خود پی کا ایکٹ کے نیچے آ سکتا ہے. آپ کیوں کر رہے ہیں یہ؟ آپ کیوں نہیں شخصی آزادیاں دے رہے؟ اپنے ملک, اپنے قوم سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ اب ہمارے اداروں کو اپنی قوم کی آواز سے نہیں ڈرنا چاہیے. ادارے تب مضبوط ہوتے ہیں جب قوم پیچھے کھڑی ہو. تو ان حالات میں اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ظلم بھی کریں, عدلیہ کو بھی مذاق بنا کے رکھ دیں, اور کوئی آپ سے پوچھے نہ, آپ کی کوئی بات نہ کرے. دیکھیں, دنیا میں کچھ ممالک ہوتے ہیں, مثال میں آپ کو دوں گا. فار ایگزامپل سنگاپور ہے, فار ایگزامپل ہانگ کانگ, چلو چائنا کا حصہ ہے. ایگزامپل لے لیں جرمنی کی, لے لیں, چلے فرانس کی لے لیں, یا یو کے کی لے لیں جہاں شخصی آزادیاں ہیں. پھر ایک اور ملک کا مثال دے دیتے ہیں, آپ نیمیبیا لے لیں, یوگینڈا لے لیں, کوئی برما لے لیں. یہ ادارے جب ان ممالک سے ڈیل کرتے ہیں, وہ برما کو کوئی اور طریقے سے ڈیل کرتے ہیں, یو کے کو کسی اور طریقے سے ڈیل کرتے ہیں, وہ یوگینڈا کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں, وہ سنگاپور کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں. جہاں شخصی آزادی نہ ہو, جہاں ڈریکونین لاز ہوں, جہاں مخالفوں کو مار دیا جائے, جہاں صحافیوں کی زبان بندی ہو اور صحافیوں کو ملک چھوڑ کے جانا پڑے, آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ you should be treated as a normal democracy? No way. You have to mend your ways. You have to behave. You have to work according to your constitution. دیکھیں, آپ سے کوئی زیادہ نہیں مانگ رہا. آپ سے کھیلنے کو چاند کوئی نہیں مانگ رہا. آپ کو سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یہ ادھر پڑی ہے, یہ جو آپ کی گرین بک ہوتی ہے, گرین بک کانسٹیٹیوشن, we are just saying run this country according to constitution, according to rule of law. اچھا, آپ یہ کریں گے, علی خان صاحب ٹریٹ کریں گے, آپ کو لوگ عزت سے ٹریٹ کریں گے, علی خان صاحب لوگ سلوٹ کریں گے. آج کی خبر یہ بھی ہے کہ ایک ڈوزیئر جو ہے وہ آئی ایم ایف کو پیش کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پیش کیا جائے گا. اب آئی ایم ایف کے سٹرکچر کو دیکھیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ وہی معاملہ ہے کہ جو پہلے آئی ایم ایف کو ایک خط لکھنے والا معاملہ تھا کہ امداد روک دی جائے, یہ اسی کا تسلسل ہے, اور کیا واقعی یہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, مجھے نہیں پتا کب یہ پیش ہوگا یا نہیں, لیکن اگر پیش ہوتا بھی ہے تو ان حالات میں جب اس ملک کی صورتحال ہے, آئیڈیلی اسپیکنگ, بیرونی ملک یا کسی بیرونی ادارے کو اپنے ملکی معاملات میں انٹرفیرنس ہمیں نہیں الاؤ کرنا چاہیے. لیکن جب آپ اس لیول تک آگے چلے گئے ہیں کہ آپ اسٹیٹ بینک کے گورنر اور اسٹیٹ بینک کی ڈیسیجن میکنگ اور اپنے ملک کی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور بہت سی چیزوں میں آپ نے ساورنٹی آپ نے وہاں گروی رکھ دی ہے ان اداروں میں, مجبوراً اب وہ آپ کے یہاں پہ چیزوں میں انٹرفیرنس آپ کے ہو رہی ہے. رپورٹ کرنا, چیزیں کے نالج میں لانا, میں نہیں سمجھتا ڈائریکٹ انٹرفیرنس کی دعوت ہے. آئیڈیلی اسپیکنگ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب ملک میں اس طرح کی قدغنیں ہوں, ظلم ہوں, شخصی آزادیاں نام کی ہوں, عدالتیں تباہ کر دی جائیں, اس طرح تو مشرف صاحب کی یا ضیاء صاحب کے دور میں بھی نہیں ہوا تھا بھائی. تو پھر آپ یہ نہ ایکسپیکٹ کریں
کوئی آواز نہیں اٹھائے گا, بات ہوگی پھر ٹھیک. احتجاج ہوگا. علی خان صاحب, انٹرا پارٹی الیکشن کا جو منظرنامہ تھا, جو کیس کی سماعت تھی, ایک طرف تحفظات پاکستان تحریک انصاف کے یہ تھے کہ ایک طویل عرصہ لگا دیا فیصلہ کرنے میں, اب سماعت ہوئی تو اس میں پھر مزید وقت مانگ لیا گیا ہے, مہلت مانگی گئی ہے, تو یہ کس منطق کی بنیاد کے اوپر مانگی گئی؟ ظاہر ہے ہم چاہیں گے کہ ہم جتنا اپنے آپ کو لیگلی سیف کریں ہم کر سکیں. الیکشن کمیشن ہمارا ادارہ ہے, ہمارے پڑوس میں ہمارا ازلی دشمن ہے. میں تو I don't mince my words, I'm very clear in my head. I know ہندوستان ہمیں ہم اس کو ایک آنکھ نہیں باتیں. ان کا مشن ہے ہندوتوا کا کہ پاکستان کو واپس اپنے انہوں نے شامل کرنا ہے, چاہتے یہ ہیں. انشاءاللہ نہیں ہوگا تا قیامت, لیکن جو چیزیں صحیح ہیں اس کو اکنالج کرنا چاہیے. ہندوستان آگے بڑا چلا گیا ہم سے. ہندوستان کا الیکشن کمیشن اتنا کوئی مضبوط ادارہ ہے, وہاں کوئی سوچ نہیں سکتا مارشل لا آ جائے گی, وہاں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ بڑے پیمانے پر کوئی جا کے کسی دور پار کے الیکشن میں سب یہ ڈرامے چلتے ہیں, لیکن کوئی میس لیول پہ ریگنگ ہو جائے, نو وے. الیکشن کمیشن آف ہندوستان, ان کی سپریم کورٹ, ان کی شخصی آزادیاں, ان کا میڈیا آپ دیکھ لیں, سوشل میڈیا دیکھ لیں, ان کی جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے, ساتھ ہی آزاد ہوئے تھے نا, ساتھ ہی آزاد ہوئے تھے. ٹھیک ہے تھوڑا سا ان کا ہم سے بہتر تھا, ان کے پاس خزانہ زیادہ تھا, حساب کتاب, انہوں نے ملک بنا دیا, انہوں نے آئین سے چلا دیا. ہم نے کیا کیا؟ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ اس ساری چیزوں کو دیکھ لیں, میرے خیال میں وقت آ گیا ہے. ہمارے قوم کے بڑے بیٹھے ہیں, کوئی یہ ذاتی دشمنیاں, خون کی دشمنیاں نہیں ہیں. فوج بھی ہماری ہے, آرمی چیف بھی ہمارا ہے, چیف جسٹس بھی ہمارا ہے, سیاسی لوگ بیٹھے ہیں. خان صاحب کو باہر نکالیں, بڑا لیڈر ہے, قوم کا لیڈر ہے, قوم پیچھے کھڑی ہے. شاہ محمود قریشی کو لے کے ہیں, ساتھ بٹھائیں. زرداری صاحب دوسری بار کے صدر ہیں, میاں صاحب 3 بار کے وزیر اعظم ہیں, اور سب کے سب 70 سال کے ہیں. زندگی موت کا کیا پتا میرے بھائی, کل نفس ذائقۃ الموت. جو چیز بات چیت سے حل ہو سکتی ہے اس کے لیے جنگ کرنے کی ضرورت کیا؟ آپ جانے سے پہلے خدارا, میں تو جھولی پھیلا کے آپ کے سامنے یہ سب سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, خدارا اپنی آنے والی نسل پر رحم کرو, اپنے آنے والی نسل پر رحم کرو. اگر اس ملک کو نظام نہیں دیا تو نہ کسی کا بلاول بچے گا, نہ کسی کی مریم بچے گی, نہ علی بچے گا, نہ کوئی اور بچے گا. دیکھو یہ ملک, جس طرح مجھے یاد آتے ہیں اشفاق احمد صاحب, کیا ہیرے جیسے لوگ ہم سے چلے گئے. وہ کہا کرتے تھے, اشفاق احمد مرحوم کہا کرتے تھے, صاحب تصوف تھے, کہ اس پاکستان کی قدر کر لو, اس صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے. اللہ اگر ناراض ہو گیا نعمت تم سے چھین لے گا, ایسے مت کرو اس ملک کے ساتھ. تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ بہت ہو گیا, نا کی جنگ بہت ہو گئی. 500-550 دنوں سے آپ نے قوم کے ہیرو کو اندر رکھا ہوا ہے. اب اپنی اگر آپ کی انا کو ٹھیس پہنچ گئی ہے تو باہر میں بیٹھیں. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب.